बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं कि हमारे माशरे के लोग कहते हैं कि भाई अब्बास भाई जिन्नात दिखने में कैसे नज़र आते हैं और क्या जिन्नात का जो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बताइए। जिन्नात के जो शाइके जो जिन्ना हज़रात हैं उनके लिए बेहतरीन वीडियो है। जिन्नात क्या देखे जा सकते हैं और ये किस तरह नज़र आते हैं और किस टाइम बाद नज़र आते हैं और इनके क्या काम होते हैं और इनको कैसे अपनी तरफ हम मतलब कि तवज्जो कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना ज़ाती एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा इसमें शो करना चाहता हूँ एक लिमिट्स के अंदर। बाकी मैं लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकता, जिस चीज़ की इजाज़त है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा ज़िंदगी का जो पहला जो एक्सपीरियंस था अपनी ज़िंदगी के अंदर जिन्नात के हवाले से, तो ये बात जहन में रखिएगा, जो लोग ये कहते हैं जिन कभी नज़र नहीं आते, जिन कभी अपना एहसास नहीं दिलाते, तो मैं ये ऐसे लोग हैं जो अक्ल शऊर नहीं रखते, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ तालीम हासिल नहीं की दीनी, तो ये बात अपने दिमाग से वो लोग हटा दें कि जिन नज़र नहीं आते। ये बात ज़हन से हटा दें। अगर ऐसी बात होती, अगर ऐसी चीज़ होती तो जिन्नात की वादी जो सऊदी अरेबिया में है वहाँ पे तो जिन्नात तो आपका सल्लम के पीछे नमाज़ें भी पढ़ते थे जी, सरकार के पीछे नमाज़ें भी पढ़ते थे, कुरान भी सरकार ने पढ़ाया जिन्नात को, बिल्कुल पढ़ाया है, कई हदीस में लिखा है, मेंशन हुआ है। अब आप क्या बात करें। तो उसमें ज़्यादातर यानी कि ईमान वाले लोग हुआ करते थे, इसलिए जिन्नात ज़्यादा कसरत से भी नज़र आया करते थे। तो लेकिन अपना जो ज़ाती इसमें तजर्बा रहा है वो मैं आपको साथ एक्सपीरियंस शो करना चाहता हूँ। जब मेरे पीरो मुर्शिद हयात थे तो उन्होंने जब मुझे इजाज़तनामा दिया था यानी कि ज़ेरे तालीम के बाद, तो उस दौरान अमल के दौरान हल्की फुल्की जैसे झलक होती है। जो पहली जो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी मुझे याद है, और वो मुलाकात शायद आज भी मुझे नहीं भूलती और मरते दम तक मैं नहीं भूल सकता वो मुलाकात। यानी कि यूँ समझ लीजिए वो मुलाकात भी कोई अमल के दौरान नहीं हुई कि मैंने कोई चिल्ला कर रहा हूँ उस दौरान कुछ नज़र आए, नहीं, कुछ भी नहीं। हालांकि पहले हमने ज़कात अदा की थी किसी सूरत की, ज़कात अदा होने के बाद कुछ अरसे बाद यानी कि लगा लें 3 से 4 महीने बाद कहीं जाके हल्की फुल्की झलक आमना सामना हुआ था। तो उसमें ये एक चीज़ मैं समझाऊँ आपको कि जिन्नात नज़र कैसे आते हैं। ये लोग पहले ये करेंगे, आने से पहले ये आपको एहसास दिलाएंगे कि भाई हम आपके साथ मौजूद हैं। ये बात ज़हन में रखिए। यानी कि एहसास यूँ दिलाया, एक घर था मेरे पास तो वो ज़रा कच्चा सा था, तो वहाँ पे मेरी जो मोटरसाइकिल की जो चाबी होती है तो मैंने रख दी, तो वो मुझे घर में मिल ना रही हो। मैंने कहा हो सकता है मैं कहीं भूल गया हूँ। मैं हालांकि उस घर में एक ही कमरा होता था, तो मैं उसको सारा ढूंढ के यकीन जानिए मैं थक गया। 1 घंटा मैं ढूंढता रहा चाबी, लेकिन चाबी नहीं मिली। कभी बेड ऊपर उठा, कभी फर्नीचर के नीचे देख, कभी सेन में देख, कभी किधर देख। मैंने कहा मैं कहीं बाहर तो नहीं फेंका है, गली में देख, इधर देख, मैं परेशान। 1 घंटे बाद वही चाबी जहाँ पे बेड के साथ जो टेबल होता है वहाँ पे वो चाबी मुझे नज़र आ गई। हालांकि मैं उस जगह को 10 बार देख चुका था, वहाँ पे चाबी पहले नहीं थी। 1 घंटे बाद वो चाबी मुझे नज़र आई। और इसी तरीके से फिर जब रात को सोता तो उस दौरान ऐसा महसूस होता जैसे कोई हंस रहा है, जैसे कोई हल्की सी आवाज़ में ऐसे हाथ रख के कोई हंसता है ना, जैसे अजीबो गरीब। यानी कि हंसी उसकी ऐसी अजीबो गरीब थी कि कोई जैसे अच्छी खासी उम्र का आदमी जैसे कोई हंसता है, इस तरह आवाज़ आती थी। और अच्छी खासी मतलब कि सुनाई भी देती थी, वहम नहीं था। और रात को अक्सर ये छेड़छाड़ शुरू में हमारे साथ इनके साथ होती रहती थी। तो मैंने ये वाक़यात अपने पीरो मुर्शिद को सुनाए, तो इसी तरीके से उन्होंने हमें और तस्बीह दी, वो पढ़ने को कहा, वो हमने पढ़ी। और फिर एक और अमल हमने किया अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह। जब दूसरा अमल होने के बाद फिर जिन्नात देखने में पहली बात है इसमें ये, यानी कि मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे साया होता है ना, धुआं, यानी कि जैसे कोई हवा, ऐसे कोई चादर नहीं, जैसे आप कहीं ट्यूबलाइट के आगे ऐसे लटका दें और जो साया पड़ता है, शैडो जिसको कहते हैं, ये ऐसे नज़र आते हैं।
ایسے آپ کو ہوا میں نظر آئیں گے آتے ہوئے، اور آپ کو باقاعدہ یہ نظر آئے گا ایسے جیسے پورا مکمل انسان ہوتا ہے۔ جو موکلات ہوتے ہیں وہ کافی قد آور ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہائٹ لگا لیں تقریباً کوئی 15 فیٹ 12 فیٹ 10 فیٹ، یعنی کہ ہماری چھتوں سے اوپر ہوتے ہیں وہ، اور وہ کھلے میدانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ ہری ہری گھاس ہوتی ہے، اور بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور اکثر ان کے ساتھ ایسے جھلک وغیرہ سامنے آنا اور ان کو دیکھ کے فوراً غائب ہو جاتے ہیں، فوراً اتنی دیر تک نہیں رکتا یہ۔ اور یہ میرا اس کے اندر ایکسپیرینس جنات کے ساتھ یعنی کہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا، اور آخر کار ہوتے ہوتے پھر ان کی دعوت ہوتی ہے، میں یوں سمجھاتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ تو میں نے بتا دی کہ جنات نظر کیسے آتے ہیں، یہ میں نے آپ کو شیڈو کے ٹائپ بتا دیا۔ ہاں بعض دفعہ یہ جانوروں کی صورت میں بھی آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے اسی گھر کے اندر بڑے دن ہو گئے کوئی آہٹ سی محسوس نہیں ہوئی، کہ میں نے کہا یار پتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا جو اوپر والا پورشن ہے وہ اوپر والا پورشن میں نے جنات کے سپرد کر دیا۔ میں نے یہ کہا، میں نے کہا چلو اوپر والا حصہ جنات کے وقف کر دیا، جیسے آپ کی کوئی جگہ وقف کر دیتے ہو، کچھ لوگ مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، کچھ لوگ بھائیوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو میں نے کہا اوپر والا جو پورشن ہے وہ میں نے جنات کے لیے وقف کر دیا، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے میں نے آپ کو وقف کر دی ہے۔ تو اسی طریقے سے تو انہوں نے نشانی یہ دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ موجود رہیں گے، ہمارے اہل و عیال جو ہیں۔ اب یہ تمام لوگوں کو پتہ ہے اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ میں کوئی باتیں بنا رہا ہوں، محلے والوں کو بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے یہ بات کہ بھائی شاہ صاحب وہ جو اوپر والا وہ جو لشکر بیٹھتا ہے وہ 40,000 کا لشکر ہے۔ منہ سے کہنا آسان ہے تعداد، 40,000 کا لشکر الحمدللہ۔ اب یہ نہیں کہ وہ میرے غلام ہیں، نہیں، نیک جنات ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا، اب میری جیسے ان سے گفتگو ہوئی، اس کے بعد ہم نے تیسرا پورشن بنایا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکہ اور فرشتوں کے لیے جگہ بنائی۔ اس لیے بنائی تاکہ نماز کا اہتمام کیا جائے، عبادت کے لیے، تنہائی کو محسوس کرنے کے لیے، روحانیت حاصل کرنے کے لیے، شور و غل نہ ہو۔ جو لوگ میرا گھر دیکھ چکے ہیں، جو میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہے، اور وہ کہنے لگے سبحان اللہ اتنی خوبصورت، یہ تو آپ نے جنت بنا رکھی ہے۔ میں نے کہا تو اللہ ہی کی تو ہے، اللہ کے لیے بنائی ہے، نیچے جنات اوپر اللہ، وہ ان کا کام ہے، وہ آتے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بات بتا رہا تھا، کافی دن ہو گئے، تو یہ دن تھے میرے خیال میں محرم الحرام کے کچھ دن تھے، محرم کا مہینہ چل رہا تھا، تو میں دیکھتا پہلے روزانہ کوئی نہ کوئی آواز وغیرہ، آہٹ وغیرہ، دروازہ وغیرہ لاک ہوتا تھا، مجھے اشارہ دیتے تھے کہ بھئی ہم یہاں موجود ہیں، کوئی کام ہو کسی قسم کا آپ نے منہ سے کہنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نظر آتے ہیں ایسے ہو بہو سامنے، جی حکم میرے آقا، ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں بعض دفعہ نظر بھی آ جاتے، لیکن یہ زیادہ تر وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اب کافی دن ہو گئے، میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں اوپر والے۔ پھر میں اوپر گیا، میری عادت ہے میں رات 1:30-2 بجے اوپر لازمی جاتا ہوں، چھت کے اوپر، تو وہاں پہ تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے گفتگو بھی کرتے ہیں، مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ اب صاف سی بات ہے، اس 4 منزلہ عمارت کے اندر اکیلا رہنا کوئی آسان کام ہے؟ کون ہے آدمی ایسے رہ سکتا ہے اتنے بڑے گھر کے اندر، وہ بھی اکیلا تنہا؟ سوچیں اکیلا آدمی، اور وہ کرتا بھی عملیات، تو سوچیں کوئی رہ سکتا ہے؟ اگر ہلکی سی کوئی آواز آ جائے تو بندے کا دل ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ مجھے توفیق اللہ نے دی ہے۔ اب اوپر روزانہ جاتا تو میں نے ان کو آواز دی، یہ وقوع یہ ریسنٹلی، یہ جو محرم گزرا ہے تب کا آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں جنات کیسے یا کیسے آواز دیتے ہیں، تو اوپر میں گیا تو میں نے ان کو آواز دی، میں نے کہا کیا سبب ہے کہ آپ لوگ کدھر ہو؟ کوئی آج کل مجھے کوئی احساس نہیں دلا رہے، میرا دل نہیں لگ رہا آپ لوگوں کے بنا، لیکن کوئی آواز نہیں آئی، کوئی آہٹ نہیں آئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کہیں اپنے رشتہ داروں عزیز و قارب کے پاس گئے ہوں۔ میں نے خوشبوؤں کا، لوبان کا اہتمام کیا، کیونکہ دعوت پڑھنی کچھ عبارت ہوتی ہیں، جو عملیات کرتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے
عبارت ہوتی ہیں لوبان وغیرہ جلا کے وہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کو ہمارا جو پیغام ہے ان تک پہنچے، لیکن کوئی آہٹ نہیں آئی۔ میں رات کو نیچے آ گیا، رات ہوئی، جیسے میں اوپر سے جیسے لوبان وغیرہ گوگل وغیرہ جلایا، سندل عود کی لکڑی جلائی، خوشبو کا تیز اہتمام کرتے ہیں رات کو تاکہ یہ کہیں بھی ہوں ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے جنات کو۔ تو وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ جب میں رات کو 2-2:30 بجے نیچے آیا تعلیم کر کے، تو میں سویا، ایسے میں خنودگی میں ہی تھا، تو میرے جو یہ کمرہ اس کے ساتھ کچن ہے، تو یہاں پہ مجھے ایک آواز آتی ہے، یعنی کہ جیسے بلی کی، یہ بات بالکل سچ کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، ایسے میاؤں میاؤں عجیب آواز۔ میں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی پسینے چھوٹ گئے، بھائی آخر انسان ہے، بڑے سے بڑا طاقتور آدمی بھی ہو وہ بھی خوف کھا جاتا ہے۔ میں نے کہا پتہ، پھر مجھے پتہ لگ، میرے دل میں آواز آئی یار کہیں وہ واپس تو نہیں ہے آگے۔ اب مجھ میں کنڈی کمرے میں لگائی ہوئی تھی، تو میں نے توجہ نہ دی، میں پھر سو گیا۔ پھر جیسے نیند آتی، پھر ہلکی سی آہٹ جیسے آواز نہیں آتی ہے، دیکھو ایسے جیسے کوئی یوں اس چیز سے لاک کرتا ہے۔ لو جی آپ بلیو کریں میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، میں نے کہا لگتا ہے یہ کوئی اور مخلوقات تو نہیں آ گئی، لیکن میں نے غم نہ کھایا، میں نے دروازہ کھولا اور میں نے لائٹ جلائی اور سارا دیکھا۔ میں نے کہا کون سی ایسے بلی، تو ادھر جگہ ہی نہیں ہے بلی آنے کی، جب گھر سارا بند ہے، کوئی کہاں سے بلی آ سکتی ہے ادھر؟ لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر میں آ کے لیٹ گیا، پھر صبح ہوئی تو صبح دیکھتا کیا ہوں، ایک کالا سا بلا، چھوٹا سا اب آپ مجھے دیکھو، ایک چیز، ہر چیز بند ہے، دروازے لگے ہوئے ہیں، سب، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں سے کوئی جانور، میرا گھر الحمدللہ پراپر بند ہے چاروں سمتوں سے، کوئی میرا یہ نہیں ہے کہ اوپن ایریا ہو، کچھ بھی نہیں۔ اب بلی کا بچہ، بلا چھوٹا سا، بالکل ایسے چھوٹا سا، دیکھتا کیا ہوں، وہ فریج کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، آواز دے رہا میاؤں میاؤں۔ میں نے اس کو نیچے کر کے دیکھا تو وہ یوں کر کے بیٹھا ہوا۔ لو جی میرا تو تڑا نکل گیا، میں نے کہا یہ کیا چیز ہے بھائی؟ پھر میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا ادھر باہر آؤ، وہ پھر مجھے میاؤں کرے۔ اچھا، میں نے بعد میں نا اس کو نا ہاتھ ایسے اندر ڈالا، تو اس نے نا جیسے میں نے ہاتھ ڈالا اس نے ہاتھ آگے کیا ایسے، اور یوں اس نے میرے ہاتھ رکھا اوپر، چھوٹا سا بچہ یوں۔ میں نے اس کو جیسے ہاتھ اس نے میرے اوپر رکھا، میں نے کہا ہاتھ پکڑ کے ایسے اس کو نا باہر نکال لیا۔ بڑا خاموش ہو گیا مجھے دیکھ کے، بالکل ایسے۔ میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اس کو پیار کیا۔ میں نے کہا بھائی کدھر ہے تو، کدھر آ گیا ادھر؟ تو پھر اس کو میں نے اس کو نیچے رکھا، دودھ نہیں ہوتا، فریج سے دودھ نکالا، اور اس کو جیسے میں نے آگے رکھا تو وہ وہاں سے دوبارہ فریج کے نیچے بھاگ گیا، یعنی کہ دودھ نہیں پیا۔ پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے میں باہر جاؤں، اس کے لیے کوئی گوشت وغیرہ کا اہتمام کروں۔ گوشت لے آیا، جب میں گوشت لے آیا تو اس نے گوشت کو کھانا شروع کر دیا، دودھ نہیں پیا۔ حالانکہ بلی کا بچہ دودھ تو پینا چاہیے اس کو، بچہ ہے وہ تو، کٹن ہے، لیکن نہیں۔ آخر کار اس نے گوشت کو اتنا تھوڑا بہت کھایا، کھانے کے بعد، اور بعد میں وہ میرے ہی کمرے، میں نے اس کو آزاد چھوڑ دی، میرے ہی کمرے میں یوں گیا، بیڈ کے نیچے چلا گیا، اب جہاں پہ میں سوتا ہوں۔ اب میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے کھیلے کودے گا، چلو کوئی نہیں۔ میں باہر چلا گیا، 1 گھنٹے بعد واپسی آتا ہوں تو وہ بلی کا بچہ میرے کمرے میں نہیں ملا۔ اور یہ بات میں نے جو میرے ساتھ آدمی تھا میں نے اس کو بتائی، تو کہتا ہے مرشد یہ تو آپ کے موکلات ہیں، یہ جو مطلب کہ آئے تھے آپ کو اشارہ دیے واپس آ گئے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے، میرے کمرے میں 4 سمتیں بند ہیں، میں نے کوئی سارے کمرے لوک ہیں، لیکن بلی کا بچہ نہیں ملا۔ اب وہ کدھر جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے جو لوگ شائق جنہ ہیں، جنات جب کسی انسان کے ساتھ مانور ہوتے ہیں وہ اس کو احساس دلاتے ہیں، پہلی جو ان کی جو پیورٹی ہوتی ہے اس کو احساس دلاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوسرا جنات جس کے پاس ہوں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ اچانک کوئی نہ کوئی مصیبت آپ پہ آنے والی ہوگی تو آپ کو وہ سگنل دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آتی ہے وہ آپ کے اوپر
परेशानी जैसे आएगी उसको कंट्रोल करेंगे। कोई आपका बुरा सोचता है, उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। आप किसी के घर पाँव रखते, वो आपका बुरा है, आप उसकी आंख में मैल है, उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। आपका पाँव वजनी करेंगे 4 बंदों में। कोई आपके साथ गलत बात करेगा, उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। बंदा ऐसे मुझे जो लोग मुझे रियल लाइफ में मिल चुके हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं। वो कहते हैं भाई अब्बास भाई ये देखें भाईजान हम घर जा रहे हैं, माफ़ी हम घर फिर मिलेंगे, फिर वो मिलने से भी कतराते हैं। अब मेरे घर के बाहर कुछ लोगों ने बताया, उन्होंने कहा खुदा की कसम बात भी, हम जब आपने ये घर नहीं था इधर तो यकीन जानिए उस टाइम हम रातों रात बाहर खड़े रहते थे, लेकिन जब से आपका इधर घर मैन्युफैक्चर हुआ है तो हम देखते क्या हैं कि हम यहाँ से जब गुज़रते हैं तो हमें खौफ आता है, हमारा दिल घबराता है, पता नहीं क्या वजह है। तो इसी तरीके से कहने का मतलब ये, तो भाई जिन्नात जब जिसके साथ हों तो उसको वो अपने साथ अटैच कर लेते हैं। वो कहते हैं तुम और हम एक हैं, 2 नहीं हैं, एक हैं हम। तो इसी तरीके से जन्नात खाली चिल्लों से नहीं आते, इनको प्यार से बुलाना पड़ता है, तरीके से अपनी तरफ माइल करना पड़ता है, इनको दोस्त बनाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, इनके लिए इनके काम करने पड़ते हैं, इनके ख़ानदानों में शरीक होना पड़ता है। इनको क्या पसंद है, ज़्यादातर उबले जो नेक जिन्नात हैं उबले हुए चावल घर में बॉयल करें, उसकी जो हमक आती है बड़े शौक़ से सूंघते हैं। इनकी खुराक है, बड़ा उनको मज़ा आता है। उबले हुए चावल शौक़ से खाएंगे, मिर्ची का हलवा, लाल मिर्ची का हलवा शौक़ से खाते हैं, बकरे का गोश्त शौक़ से खाते हैं। इनकी ग़ज़ाएँ हैं मुख्तलिफ। नेक जिन्नात की बात कर रहा हूँ, जो बद जिन्नात हैं, जो शैतान जिन हैं, उनके लिए उल्टी चीज़ें हैं, शराब वग़ैरह शौक़ से पीते हैं, ठीक है, अफ़ीम वग़ैरह, पाखाना वग़ैरह, पेशाब वग़ैरह, ये इनकी खुराकें। रूढ़ी पे जैसे हो गए, चटीले मैदानों में गोबर वग़ैरह इनकी खुराक है। जो नेक जिन्नात हैं उनकी ग़ज़ाएँ बड़ी ज़बरदस्त हैं। बात आ रही समझ में? अनानास शौक़ से खाते हैं, अनानास आपको जिसमें वो होते हैं, क्या कहते हैं, कंडे टाइप होते हैं, समझ जाएंगे, वो बड़े शौक़ से खाते हैं। शरबत बेहतरीन मीठा ताज़ी खुशबू वाली चीज़ खाना पसंद करते हैं। और खुशबू में अगर आप रहते हैं, ये आपको खुद ब खुद जीने का तरीका सिखाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, खुद ब खुद आपके अंदर गैरत डालना शुरू हो जाएंगे, आपको एहसास दिलाएंगे, नहीं जी आपको खुद ब खुद चलाएंगे। ये जिसके साथ जन्नात होती है आपके अंदर आ जाएंगे, बैठे बैठे गुस्सा आ जाएगा आपको, बैठे बैठे आपको नहीं पता यार मैं क्या बात कर रहा हूँ इनके साथ, मैंने क्यों बात की है। अचानक यानी कि जैसे 4 महफिल में कोई कहीं महफिल होती है, अचानक आपको जोश आ जाता है किसी बात पे, आपको नहीं पता होता कौन बोल रहा है आपके अंदर, या आपके अंदर दाखिल हो जाते हैं और अगले को सबक सिखा के फिर वापस चले जाते हैं। ये चीज़ें होती रहती हैं। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं ये तभी उसी इंसान के पास जाना पसंद करते हैं जो सूझबूझ रखते हैं, जो इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट से मुराद अकल शऊर रखने वाला हो और अल्लाह का कुर्ब जिसको हासिल हो, रूहानियत रखता हो, यानी कि मुत्तकी भी हो, परहेज़गार भी हो, उनको ये ज़्यादा पसंद कर। और सबसे बड़ी बात असूल पसंद हो। असूल जिसके अंदर होगा उसको ये लाइक करते हैं जिन। ये मैं राज़ों में से एक राज बता रहा हूँ। जितनी मेहनत करते चले जाओगे, जितना ज़िक्र करोगे, जितना कुर्ब अपने अंदर लाओगे, जितनी हम्द अल्लाह की लाओगे, ये उस इंसान के साथ मानूर होते चले जाएंगे और माशरे से दूर करते चले जाएंगे आपको। ये वो जिन्नात हैं। अगर ख्वाहिशें दिल में हैं, मैं ये अमल कर रहा हूँ, मैं माशूक को फंसा लूँ, मैं पैसा कमा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कभी नज़दीक ना जाना। मैं आपको फिर से मना कर रहा हूँ, कभी इनके ऐसे नज़दीक ना जाना। ये जो दिमागी तवाज़ुन है जिसको रज्जत कहते हैं, ये आपका दिमागी तवाज़ुन हमेशा के लिए बिठा देंगे और हमेशा ज़िंदगी भर के लिए ये आपको अपाहिज कर देंगे, दिमागी मफलूज कर देंगे। कुल कायनात में उसका इलाज नहीं है। इस दौर के अंदर हमेशा इनसे पाला पड़ता रहेगा, डरोगे, रात को चीखें मारोगे, माफ़ी नहीं मिलती। इनकी सज़ा बड़ी बुरी है। इनसे जब भी नमाज़ पढ़ें इनके नेक जन्नात के लिए दुआ करें, इनके बुज़ुर्गों के लिए दुआ करें, इनके लिए खैर मांगें, जन्नात के लिए दुआ करनी चाहिए। और ये खुश होते हैं। कुछ चीज़ जैसे घर में पकाई, जैसे हम अपनों के लिए कोई ख़त्म दिलवाते हैं,
خود تو پڑھنا نہیں آتا مولویوں کو بٹھا رہے ہوتے ہیں یہ تو ان کے دین ہے. یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں لوگ. جنازہ آپ کا کام ہے, آپ پڑھائیں, قربانی اپنے ہاتھوں سے کریں. یہ ساری چیزیں لیکن لوگ خود نہیں کرتے. یہ مسلمان کہاں سے ہو گئے, کون ہیں یہ؟ ایسا نہیں ہوتا. تو جنات جیسی قوم کو بلانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے معاملات ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں لوگ مجھے. تو جنات کے جو شوقین حضرات ہیں, فیمیلز کے لیے بھی یہ فیمیل کو بڑا شوق ہوتا ہے عورتوں کو, جی جنات ہمارے پاس ہوں تو ہم یہ کرتے ہیں. جو زندگی ریئل لائف میں جو جن گھوم رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے آپ کو. عورتوں پہ تو بلکہ جلدی عاشق ہوتے ہیں یہ, لیکن وہ نیک جن نہیں ہوتے, وہ بد جن ہوتے ہیں جو اپنا مطلب پورا کرتے ہیں. تو عورتوں کو چاہیے کہ جنات کی خواہش نہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے, کیونکہ اس کے لیے بڑا جان و مال کا خطرہ رہتا ہے. ایک آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں جو شروع میں ویٹ کر رہا تھا, وہ جاتے ہوئے میں بتا دوں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ جرائم کی دنیا میں آنے کے لیے بڑے راستے ہوتے ہیں, ان لمیٹڈ بڑے راستے ہوتے ہیں جرائم کی دنیا میں آنے کے لیے, لیکن واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو لوگ شرائط چلہ یا جنات کی دنیا میں داخل ہونا چاہتے ہیں, سورۃ الجن میں آیا یہ کہ بعض بنی آدم جنات کی پناہ پکڑتے تھے تو ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو جن کی دنیا میں آنا چاہتا ہے, میل ہے یا فیمیل ہے, آنے کے لیے بڑے عمل ہیں, بڑے طریقے ہیں, ایک سے ایک مجھے پتہ ہے. لیکن اگر کل کو آپ جان چھڑانا چاہو, جب تک کفن نہیں پہنو گے خدا کی قسم جان نہیں چھوٹے گی تمہاری. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ ان کے اصول بہت پابند ہوتے ہیں. یہ ہماری طرح نہیں ہوتے, یہ بہت مختلف ہوتے ہیں. یہ جان دے سکتے ہیں, اصول سے پیچھے نہیں ہٹتے. ان کے معاہدے بہت ہی زبردست اور پختہ ہوتے ہیں, اسٹرانگ, ایک زبان. تو اسی طریقے سے اگر میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہوں, اب تو میں نے عمل بہت کم کر دیے, میں نہیں زیادہ پڑھتا زیادہ کچھ, آپ دیکھ نہیں رہے میری حالت کیا ہوئی پڑی ہے, فیٹی یہ چیزیں میں نے چھوڑی ہوئی عملیات. فی الحال اگر عملیات میں ہوتا تو میں آپ کو اس حالت میں کبھی نظر نہ آ رہا ہوتا. میں کوشش کی کہ میں واپس یو ٹرن لوں. جس طرح ہی میں نے یو ٹرن لیا تو انہوں نے پکڑ کے واپسی پھینکا ہے مجھے. انہوں نے کہا کدھر جناب, کدھر جا رہے ہیں آپ, واپس آؤ, آپ نہیں جا سکتے یہاں سے, کیونکہ جو معاہدے ہوئے تھے اس پہ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یوں سمجھ لیجئے کہ ہتھ کڑیاں ڈلی ہوئی ہیں, یوں بس سمجھ لیجئے. یہ جب مروں گا تو کھلیں گی, وہ ایسے نہیں کھلیں گی. جو مرضی ہو جائے, واپس کا میرا کوئی راستہ نہیں ہے. میں باہر خود بھی نکلنا چاہوں تو میں نہیں نکل سکتا, کہ مجھے اس دنیا کے ساتھ ہی رہنا ہوگا. تو اس لیے جو لوگ سن رہے ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, بھائیو سوچ سمجھ کے کوئی عمل میں آئیں. اگر زندگی ان کے ساتھ گزار سکتے ہیں, ان کے اصول پہ پابند ہو سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں, اب آپ کہتے ہو عباس بھائی ہم کل کو پیچھے ہٹ جائیں یا ان کو چھوڑ دیں, چھوڑنے والا کوئی سین, یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, میں یوں سمجھا دوں. یہ نکاح ہے, یہ مرتے دم تک نہیں چھوٹتا. ایک بھائی کا ایک اور سوال تھا, وہ بھی اس ویڈیو میں ایڈ کر دیں. ان کی عورتوں کے بارے میں, جنات کی جو بیویاں ہوتی ہیں, الحمدللہ بالکل دیکھی ہیں, ہوتی ہیں, کیوں نہیں ہوتی. یہ ہماری جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا, میں یوں سمجھاتا ہوں, یہ ایسی ہی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے جو اصول ہوتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں. اور محبت کرنے والی ہوتی ہیں عورتیں ان کی بہت زیادہ. یعنی کہ یہ ان کا کھیلنے کا, ان کی عورتوں کا نظام بڑا مختلف ہوتا ہے. ہاں, آپ کو ہر چیز لا کے دیں گی جو آپ کہیں گے, آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گی. رات کے ٹائم مثال ہے, ہم انسان جب رات کو تھوڑے ان کی, اب میاں بیوی انسان رات سو رہے ہیں, یعنی کہ صحبت کر کے وہ سو گئے, ایسے ہوتا ہے نا انسانوں میں. اب ان کی دنیا میں یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے کسی جننی سے شادی کی, ایک مثال دے رہا ہوں. اب آپ رات سو رہے ہیں, سونے کی تیاری کی ہے, آپ اس کو کہتے ہیں بھئی میں اب سونے لگا ہوں, تو وہ اٹھ کے آپ کے بال کھینچے گی, 2 تھپڑ مار دے گی. وہ ہنسے گی بیٹھ کے, آپ کہو گے کیا پاگل تو نہیں ہے. اس کے لیے اس کو اچھا لگتا ہے یہ,
آپ کی खामखा टांग खींचेगी, उठो, क्या मसला है। वो कहेगी नहीं उठो, मेरा ये काम करो, मेरा फ़लाँ शख्स है वो आ रहा है, उसको यहाँ बंदोबस्त करो। ये नहीं कि वो आपको मारेगी हल्का फुल्का, जैसे आपकी नज़र में आप कहोगे ये शायद गुस्सा हो रही है जिननी मेरे ऊपर, वो गुस्सा नहीं होती, उसका बुलाने का एक अंदाज़ है किसी को, क्योंकि जलाल है, आवाज़ आएगी जैसे हाउ हू, ऐसे अंदर से ख़तरनाक किस्म की आवाज़ होती है। तो बंदा, अच्छा अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, 2 मिनट, अगर मैं ये झूठ बयान कर रहा हूँ 2 मिनट, आप पुरानी ओल्ड वीडियो जिन्होंने मूवी मेकिंग का काम किया, स्केरी मूवीज़ बनाई हैं या पुरानी स्टोरीज़ के अंदर 100 साल पीछे चले जाइए, आप वो उठा के पढ़ लीजिए, मुताला की जो मैं बातें बता रहा हूँ वो हैं या नहीं है। आपको रात को उठ के बाल खींचेंगी, उठो भाई, कपड़े ऐसे छींकेंगी आपके, हाँ आप उसके साथ खेलना चाहते हो, उसके बाजू मरोड़ोगे आप, उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ना फ्लेक्सिबल होते हैं ये। हाँ ये कि उनकी औरतों में हड्डियाँ नहीं होती, मैं यूँ समझाऊँ, ये नहीं कि जैसे हम इंसानों की हड्डियाँ हैं ना, ये देखो, तो अल्लाह ने एक हमें ठोस एक जिस्म दिया, ठोस चीज़, हम गर्दन को मोड़ नहीं सकते, मोड़ सकते हैं नहीं मोड़ सकते, हम अपने बाजू को यू टर्न नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते उसको, लेकिन इनकी जो औरतें हैं उनमें हड्डी नहीं होती, ऐसे बिल्कुल रुई होती है ना, जैसे होगा गोश्त मांस का आपको नज़र आएगा बाकायदा, ये रूप इख्तियार करके आती हैं, यानी कि रूप धार के आएगी इंसानों वाला, होगी बिल्कुल औरत जैसे आप अपनी ख़वातीन को देखते हैं, वैसे हाथ होंगे, वैसे कान होंगे, आँखें, बाल बड़े बड़े, इनके बाल बहुत बड़े होते हैं, इनके हाइट अच्छी खासी 7 फीट, बिल्कुल नरम जिस्म, जैसे आप इसको हाथ लगाओ जैसे रुई को हाथ लगाओगे आप, खूबसूरत हसीन व जमील। इंसानी औरत इतनी खूबसूरत शायद ना हो इस दौर में, जब ये हुस्न में आती हैं तो क्या बात है। और ये बात नहीं कि आप इनके साथ मतलब कि अगर आपने निकाह कर रखा है तो आप इनके साथ सोबत नहीं कर, इंसानी औरतों की तरह सोबत, लेकिन इनकी काफ़ी आम औरत से काफ़ी मतलब बाहर होती हैं, और मोहब्बत जैसे होती है सेम वैसे ही होता है। जो लोग कहते हैं जिन्नी के साथ इंसान का मिलाप नहीं हो सकता, भाई अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएं। हदीस नहीं पढ़ी आपने, पागल हो आप, कैसी बातें कर रहे हो बैठ के। हदीस शरीफ में आता है एक जिन इंसानी औरत से हम बिस्तरी कर जाता है। वो कैसे कर जाता है भाई, टेल मी। और भाई वजूद जिन्नात भी रखते हैं, आपको अकल नहीं है इस चीज़ की, बिल्कुल रखते हैं। बाद बनी आदम जिन्नात की पनाह पकड़ते थे, उनकी सरकशी और बढ़ जाती थी। अल्लाह ताला ने कुरान में इस चीज़ का इरशाद फरमाया है, आप कैसे इनकार कर सकते हैं। और हमने शैतान से कहा तुम इस ज़मीन पे उतर जाओ, कि शैतान को कहा तू इसकी माल और औलाद में शरीक हो, बनी आदम के अब माल और औलाद में शरीक हो। क्या मतलब, पहला जो जिन जो बनाया गया था, पहला जो जिन बनाया गया था वो आग के शोले से बनाया गया था। इसी तरीके से आदम की जो तख्लीक की गई थी वो मट्टी से की गई थी, पहला इंसान ही मट्टी से बनाया गया था। आगे हम जितने इंसान हैं हम मट्टी के बने हुए हैं। बताओ ना, सच्चे हो लाओ, दिखाओ, दलील लाओ, ऐसा हरगिज़ ना कर सकोगे भाई। अब मैं और आप पैदा हुए कैसे हुए, माँ के शिकन से नहीं निकले, पानी से पैदा नहीं हुए हम, बताओ ना, ये मट्टी से बनाए गए हैं। और भाई जो हमारा पहला माई बाप था वो मट्टी की तख्लीक थी, इसी तरह जिन्नों का भी था, वो आग के शोले से बनाए गए। जितने जिन्स की पैदाइश होती है, जिसमें 24 माह का वक्त दरकार होता है, जिसमें कई बच्चे और जिननी जमती है, बात आगे समझ में। अब उस दौरान जिननी भी अपने पेट में बच्चे रखती है, कहाँ बैठे हो आप लोग। इसी तरीके से इंसान का भी ये निज़ाम है। अगर 2 मिनट आग है, चलो जी छोड़ो, आपकी बात बड़ी करते हैं, आग है, आग को क्या ज़रूरत है पानी पीने की। आग को तो प्यास नहीं लगनी चाहिए क्योंकि वो जिस्म नहीं रखते। क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा, ए नबी, ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये मतलब कि इंतज़ार करते तो हम उनको पीने का बहुत सारा पानी देते। अब बताओ भाई, जिन्हों को फिर भूख क्यों लगती है, वो तो वजूद नहीं रखते, वो तो आग है। ओ भाई, हमारे माशरे में बहुत सारे बेवकूफ़ लोग मौजूद हैं जो चीज़ का इनकार करते हैं। कहने का मतलब ये कि जिन्हों को जिन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, एक चीज़ देख रखी हो तो आंखों देखा हाल, मैं क्या बताऊँ। अब सब कुछ होता है, किसने का नहीं होता, होता है।
لیکن یہ ہے کہ وہ روپ دھار کے آتے ہیں. مثال ہے اگر میں نے کسی جننی عورت سے مثال ہے میں نے اگر نکاح کر لیا ہے تو وہ انسانی روپ لے کے سامنے آئے گی. بات آگے سمجھ میں. اسی طریقے سے جب ایک جن انسانی عورت سے صحبت کرتا ہے تو وہ انسان مردوں کی طرح روپ لے کے آتا ہے. بات آگے اس کے ساتھ ویسے صحبت کرتا ہے جیسے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے. بات آگے سمجھ میں. اسی طریقے سے ان میں بھی بچے ہوتے ہیں, میاں بیوی کا سسٹم ہوتا ہے, جنوں میں بھی ان کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں. اب اس چیز کا کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ کیا ان کی اولادیں آگ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں؟ لے جی لے بھائی, ان کی بھی قبریں ہوتی ہیں جنات کی, یہ بھی دفناتے ہیں ہماری طرح. یہ غائب اڑا تھوڑی دیتے ہیں, خاک تھوڑی ہو جاتی ہیں اڑ جاتی ہیں, نہیں, ان کا بھی نظام ہے جو ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے ان کی ایک الگ دنیا بنائی ہے, ایک الگ نظام ہے نا. علام الغیوب ہے, وہ بہتر جانتا ہے. تو اس لیے ہمارے معاشرے کو, مردوں کو جو خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا نکاح کسی انسانی جننی کے ساتھ ہو جائے, بھائی اس طرح کی اگر آپ خواہش کریں گے تو بھائی اس کے بہت زیادہ خطرناک نتائج ہوتے ہیں. ان کا رین سین اٹھن بیٹھن بہت مختلف ہے ہم لوگوں سے. جیسے میں نے شروع میں کہا, اگر وہ آپ کے سر پہ کوئی پیٹے گی یا کوئی چیز آپ کو مارے گی, اس کا پیار ہوگا, اس کا 2-3 تھپڑ لگا دے گی تو آپ کو برا نہیں لگے گا. انسان ہے, غصہ آئے گا ہمیں, وہ تو ہنسیں گے آپ کے اوپر. وہ اس میں اس چیز کی عقل نہیں ہوتی یار اس کو تکلیف ہوگی, وہ یہ چیزیں نہیں ان کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتا. تو اس لیے مردوں کو چاہیے جو آپ کی جو جوڑا اللہ نے بنایا ہے, یہ جوڑا کیوں آیا کہ ہم نے ہر مخلوق کا جوڑا پیدا کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی مطلب ہے کہ بھئی تم آپس میں کرو تو تم خوش رہ سکتے ہو. صحبت تو دیکھو انسان جانوروں سے بھی کر سکتا ہے. رکیے اسٹاپ, کیا لوگ جانوروں سے صحبت نہیں کرتے ہیں نا. جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں, کسی کھوتی کے ساتھ شروع ہو جائیں گے, کسی کتیا کے ساتھ شروع ہو جائیں گے. اب دیکھو کھوتی کے ساتھ کیا سیکس انسان نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. لیکن کیا اب کھوتی کے ساتھ زندگی تو نہیں گزاری جا سکتی, کیونکہ اس کا رین سین, کیونکہ وہ جوڑا نہیں ہے, وہ اور مخلوق ہے. اسی طریقے سے انسان کا کسی جننی کے ساتھ صحبت ہو سکتی ہے, لیکن ان کا رین سین ہو رہا ہے, کھانے پینے, وہ درختوں پہ بیٹھتے ہیں, وہ ہوا میں منٹ سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ان کا کھانا پینا ہو رہا ہے. مثال ہے, وہ اگر وہ کچا گوشت کھا رہی ہے جننی, تو وہ آپ کو کہے گی چل میرے ساتھ تو بھی بیٹھ کے کھا, چل. اب آپ کچا گوشت کیسے کھاؤ گے؟ آپ کا دل خراب نہیں ہوگا؟ وہ کہے گی نہیں کھا, میں تجھے کہہ رہی ہوں, ورنہ تیار ہو جا. اب آپ کل کو اس سے جان چھڑانا بھی چاہو تو نہیں چھڑا سکتے, نہ انسانی عورت سے مل سکتے ہو آپ, یہاں تک کہ اپنی بہن کے ساتھ بھی نہیں مل سکتے. اس جننی کا جو پہلا اصول ہوتا ہے, وہ پہلے معاہدہ لیتی ہے کہ تیرے گھر کوئی انسانی عورت نہیں آئے گی, کوئی بھی ہو, وہ چاہے تیری ماں ہو, تیری بہن ہو, وہ کچھ بھی ہو, تو نے ان سے نہیں ملنا. اس کو ناپسندیدہ ہے یہ. تو باتیں الحمدللہ یہ سب جانتے ہیں اس چیزوں کے بارے میں, لیکن آپ کو اس لیے نہیں بتاتے تاکہ یار لوگوں کا شوق نہ بڑھے ان چیزوں کی طرف. اس لیے بھائی پناہ مانگو, جو آپ کی جو جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, آپ کو چاہیے آپ ان میں خوش رہیں. آپ جیسی عورتیں ہیں, آپ ایک دوسرے کے دماغ کو سمجھتے ہو, رین سین کو سمجھتے ہو, آپ آپس میں کرو. یہ کہاں تم جرنیوں کے چکر. مجھے فون آتے ہیں بعض بھی, ہم 5 لاکھ دیتے ہیں, 10 لاکھ دیتے ہیں, 15 لاکھ دیتے ہیں, ہمیں خدا کے لیے جرنی کا عمل کروائیں. ہم انسانی عورت سے نفرت کرتے ہیں. میرے پاکستانیوں جو آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھے ہیں, مجھے پیسے آتے ہوئے بھلا چپتے ہیں؟ بتاؤ, کچھ چپتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے پیسہ میرے پاس ہوگا, میری پوزیشن اور مضبوط ہوتی چلی جائے گی. حالانکہ یہ غلط کانسیپٹ ہے. انسانوں میں تو پوزیشن ہوگی, جو اللہ کے سامنے میری کیا پوزیشن ہوگی؟ 0. تو اسی طریقے سے جو بات سچ کہہ رہا ہوں, ایک تو ان چیزوں کو چھوڑیں, اپنی عبادت میں مصروف رہیں, اللہ کریں, اللہ پہ توحید لائیں, اس کی عبادت کریں, حمد و ثنا کریں, اور یہ جننیوں کے چکروں میں نہ جائیں. تمام جنات کی معلومات میں نے آپ کو اس ویڈیو میں 35 منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے, میں نے اس لیے آپ کو بتائی. کوئی بھی انسان آن لائن بیٹھ کے اگر آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے, ہم جننی دے رہے ہیں, ہم انگوٹھیاں دے رہے ہیں, آپ اس کو رگڑیں, اس میں سے ایک جن آئے گا. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ صرف پیسہ لوٹنا اور کچھ نہیں ہے.
آگے مرضی ہے, میرے پاس فون آتے ہیں بعد میں, ہم نے 18 لاکھ کھلا دیا, کسی کو 5 لاکھ دے دیا, کسی کو 3 لاکھ, ہم نے آپ کا ویڈیو دیکھا, ہم لٹ گئے, ہم اٹھ گئے. او بھائی کیا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی, نہیں ہوتا ایسے. کیوں نہیں سمجھتے یار تم لوگ؟ ہمارے پاکستانی لوگ کہتے ہیں یار شارٹ کٹ مل جائے رستہ, اور چودھری صاحب شارٹ کٹ ہو جائے. کاش تم اللہ کی آیتوں پہ غور کرتے. اچھا میں جانا چاہوں گا کوئی بات, اگر کوئی عملیات, پھر بھی کوئی آنا چاہتا ہے عملیات میں اور لرننگ کرنا چاہتا ہے, مرد ہو یا عورت, تو اس کو چاہیے, ہماری ہدیہ ہوتا ہے اس میں میرا سکھانے کا. ہاں تعلیم ضرور میں دیتا ہوں, اس پہ آپ پیمنٹ ہدیہ مجھے دیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ سکھا دوں گا ایمانت داری کے ساتھ. محنت آپ نے کرنی ہے بھائی, راستہ ہم پرووائڈ کریں گے, آگے اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے. تب تک دیکھتے رہیے شرازی براڈ کاسٹ. اللہ حافظ.